بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو تبصرۃ المتعلمین میں تھی، کتاب الصلاۃ میں بحث تھی، اور کتاب الصلاۃ کے باب ثانی دوسرے باب کے بارے میں گفتگو تھی۔ عرض ہوا کہ دوسرا باب افعال نماز کے بیان میں ہے۔ مصنف نے کہا کہ نمازیں یا واجب ہیں یا مستحب ہیں۔ اچھا، واجب نمازوں کے اندر عرض کیا کہ 8 واجبات ہیں۔ دوسرے مرحلے میں جو مصنف دوسری فصل میں مطلب ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ واجب نمازوں میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ کو تو بیان کیا، باقی جو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں ان کو دوسری فصل میں ذکر کرتے ہیں کہ 5 امور کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کی طرف جیسے ہی آپ متوجہ ہوتے ہیں تو 7 تکبیریں مستحب ہیں، البتہ 7ویں تکبیر وہی تکبیرۃ الاحرام ہوگی۔ خب نماز کے اندر قنوت مستحب ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں پڑھتے ہیں۔ قرات کے بعد دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے قنوت مستحب ہے۔ تیسری چیز جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ مصلی جب نماز پڑھتا ہے تو قیام کی حالت میں اس کو موضع سجدہ کی طرف نگاہ کرنی چاہیے، اور قنوت کے حالم میں جب قنوت پڑھ رہا ہے تو وہاں پر اپنے ہاتھوں کو جو اس نے اٹھایا ہوا ہے تو باطن کف کی طرف اس کی نگاہ ہونی چاہیے، درست ہے۔ اور رکوع کے عالم میں جب ہو تو اس کو اپنے پاؤں کی جانب دیکھنا چاہیے، سجود کے عالم میں ہو تو اپنے ناک کی چوٹی کی طرف اس کی نگاہ ہونی چاہیے، اور جب بیٹھا ہے تو اپنے حجر یعنی آغوش کی طرف اس کی نگاہ ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز جو مستحب ہے، اگر قیام کے عالم میں ہے تو مستحب ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کیا کہتے ہیں رکبتئی، جو اس کے زانو ہیں ان پہ رکھنے چاہیے، اور قنوت کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے لے کر آئے۔ رکوع کے عالم میں اس کے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر ہونے چاہیے۔ سجدے کے عالم میں اس کے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر ہونے چاہیے، اور بیٹھتے وقت اس کے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر ہونے چاہیے۔ یہ چوتھا مستحب۔ پانچواں مستحب یہ ہے کہ انسان تعقیبات نماز کو پڑھے، کہ کم از کم تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ بعض مستحبات ہیں کہ جن کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف نے جدا گانا ذکر کیا ہے۔ الفصل الثانی فی مندوبات الصلاۃ، دوسری فصل نماز کے مستحبات کے بیان میں۔ وہی خمسۃ، اور یہ مستحبات 5 ہیں۔ التوجہ بسبع تکبیرات، فرماتے پروردگار عالم کی جانب توجہ کرے 7 تکبیروں کے ذریعے سے، کہ بینہا ثلاثۃ ادعیۃ، ان 7 تکبیروں کے درمیان 3 دعائیں ہیں۔ واحدۃ منہا تکبیرۃ الاحرام، اور ان 7 میں سے ایک تکبیرۃ الاحرام ہے۔ اچھا، یہ پہلا مستحب ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ وہ تفصیلی کتابوں میں ہے،
کہ تیسری تکبیر کے بعد ایک دعا پڑھے گا، پانچویں تکبیر کے بعد ایک دعا پڑھے گا، چھٹی تکبیر کے بعد ایک دعا پڑھے گا. یہ طریقہ ہے. 3، 5 اور 6 ان تکبیرات کے بعد دعائیں ہیں کہ مفصل کتابوں میں نقل ہوئی ہے. الثانی، اور فرماتے ہیں کہ دوسرا مستحب، القنوت، قنوت آغا مستحب ہے. وَهُوَ فِي كُلِّ ثُنَائِيَّةٍ قبل الرکوع و بعد القراءة. ہر 2 رکعتی میں، یعنی ہر 2 رکعتی میں ایسے ہوتا ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد رکوع سے پہلے اور قرات کے بعد قنوت پڑھے گا. وَيَقْضِي ہے، اور قنوت کی قضا کرے گا لَوْ نَسِيَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، اگر لَوْ نَسِيَهُ اگر اس کو بھلا دیتا ہے. اگر قنوت بھول گیا ہے تو اس کی قضا کرے گا. وَيَقْضِي ہے بعد الرُّكُوع، رکوع کے بعد. یہ بعد الرُّكُوع یقضی ہے کے متعلق ہے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے اس نے قنوت پڑھنا تھا، اگر بھول گیا رکوع میں چلا گیا تو مسئلہ نہیں ہے، رکوع کے بعد بھی اس کی قضا کر سکتا ہے. الثالث، خوب تیسرا مستحب کیا ہے؟ نظرہ، کہ مستحب ہے کہ مصلی نگاہ کرے، فی حال قیام ہی، جب کھڑا ہے نگاہ کرے کہاں؟ الی موضع سجود ہی، خوب وہ جو سجدہ گاہ ہے اس پر نگاہ کرے، اس کے ارد گرد اس کی نگاہ گھومنی چاہیے. وفی حال قنوت ہی، اور اگر قنوت کے عالم میں ہے تو وہ نگاہ کرے کدھر؟ الی باطن کفی ہے، جو ہتھیلیوں کو کھولا ہے ان کی طرف دیکھے. وفی رکوع ہی، یعنی نظرہ فی حال رکوع ہی الی بین رجلی ہے، دونوں پاؤں کے درمیان نگاہ کرے. وفی سجود ہی، اور سجدے کے عالم میں نگاہ کہاں کرے؟ الی طرف انفہ، خوب وہ جو ناک کی چوٹی ہے اس کی طرف نگاہ کرے. وفی جلوس ہی، اور اگر بیٹھا ہے تو الی حجرہ، یعنی نظرہ الی حجرہ، جو اس کی آغوش ہے ادھر نگاہ کرے. تمام شد. الرابع، چوتھا مستحب جو کام ہے، وضع الیدین قائما علی فخذیہ ہے. خوب اگر کھڑا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھے. بحذاء رکبتیہ ہے، یعنی جو گھٹنوں کے مقابل ہے، درست ہے. یا حذا یہاں پر بعض نے کہا ہے کہ فوق کے معنی میں ہو. رانوں پر ہاتھ رکھے بحذاء رکبتیہ ہے، خوب گھٹنوں کے اوپر، درست جیسے ہم عام طور پر کھڑے ہوتے ہیں. وقانتا تلقاء وجہ، اور قنوت کے عالم میں اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ رکھے، یعنی وضع الیدین قانتا تلقاء وجہ، کہ تلقاء وجہ ظرف مظروف متعلق ہو کر وضع الیدین مبتدا کے لیے خبر بنے گا، وقانتا حال ہے. وراکعن، یعنی وضع الیدین راکعن علی رکبتیہ ہے، خوب اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گا. وساجدن، یعنی وضع الیدین ساجدن بحذاء اذنیہ، کانوں کے برابر ہوں وہاں پر رکھے. وجالسن، اگر بیٹھا ہے تو علی فخذیہ، اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے گا. پس یہ ہاتھ رکھنے کے مستحبات. الخامس التعقیب، نماز کے بعد ذکر کرنے کو تعقیب کہتے ہیں. وَأَقَلُّهُ تَسْبِيحُ الزَّهْرَاء علیہ السلام، تسبیح جناب سیدہ ہے. وَلَا حَصْرَ لِأَكْثَرِ، اکثر تاکیبات کی کوئی محدودیت نہیں ہے، جتنا ذکر خدا کرے اتنا بہتر. وَيُسْتَحَبُّ أَن يَأْتِيَ فِيهِ بِالْمَنْقُولِ، اور مستحب ہے کہ تاکیبات میں وہ جو منقول ادعیہ اور اذکار ہیں ائمہ اطہار سے نقل ہوئے ہیں ان کو پڑھے تو بہتر ہے. خوب الحمدللہ تمام شو. تیسری فصل، قواطع صلاۃ، وہ چیزیں جو نماز کو باطل کرتی ہیں. فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے طہارت باطل ہو جاتی ہے نماز بھی باطل ہوتی ہے. پیشاب، پاخانہ، ریح، جنابت
وہ چیزیں جو طہارت کو باطل کرتی ہیں ان سے نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر پیچھے دیکھنا نماز باطل ہو جائے گی۔ آگا بات کرنا، کلام کرنا، البتہ 2 حروف سے زیادہ ہو، خوب اس سے بھی نماز باطل ہوگی۔ آگا کہا اس کے ذریعے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ آگا فعل کثیر جس سے پتہ نہ چلے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا ناچ رہا ہے مثلا، خوب اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ امور دنیا کے لیے رونا نماز کو باطل کرتا ہے۔ تکفیر، ہاتھ باندھنا، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مکروہ ہے، دیکھیں ان قواطع کو پڑھیں پھر مکروہات کو دیکھتے ہیں۔ الفصل الثالث فی قواطع الصلاۃ، وہ چیزیں جو نماز کو قطع کرتی ہیں، باطل کرتی ہیں۔ وَيُبْطِلُهَا، نماز کو باطل کرتی ہے کیا؟ کل نواقض الطہارہ، ہر وہ شے جو طہارت کو ختم کر دے، اس سے نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ سَاهْوًا، اگرچہ وہ عمدن نہ ہو، ساون ہی کیوں نہ ہو، لیکن نماز باطل ہو جائے گی۔ وَتَعَمُّدُ الْالْتِفَاتِ إِلَى مَا وَرَاءَهُ، یعنی یہ کلوں پر عطف ہو رہا ہے۔ وَيُبْطِلُهَا، اور نماز کو باطل کرے گا کیا؟ وَتَعَمُّدُ الْالْتِفَاتِ إِلَى مَا وَرَاءَهُ، اپنے پیچھے خوب جان بوجھ کرنے سے پیچھے دیکھتا ہے مڑ کے، نماز باطل ہو جائے گی۔ وَالْكَلَامُ بِحَرْفَيْنِ، خوب بات کرنا، کلام کرنا، البتہ جو مشتمل ہو 2 حروف پر فصاعداً، اور 2 سے زیادہ۔ مما، ایسا کلام کہ لیس بدعاء ولا قرآن، نہ دعا ہے نہ قرآن ہے۔ خوب دعا اور قرآن اگر درمیان میں پڑھتا ہے تو مشکل نہیں، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ والکہکہتو، یعنی ویبطلها الکہکہتو، ہنسنا آواز کے ساتھ۔ والفعل الکثیر الخارج عنہا، فرماتے ہیں کہ ایسا فعل کہ جس فعل کی وجہ سے وہ نماز سے خارج ہو جائے۔ مثلا لوگ دیکھیں یہ پاؤں ہلا رہا ہے عجیب طریقے سے، خوب دیکھیں ایسا فعل کثیر نماز کو باطل کرتا ہے۔ والبکاء لامور الدنیا، دنیاوی امور کے لیے بیٹھ کر دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، خوب نماز باطل ہوگی۔ البتہ اخروی امور کے لیے رونے سے نماز نہ فقط یہ کہ باطل نہیں ہوتی بلکہ انسان کے اجر میں، ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ وتکفیر، یعنی وہی ہاتھ باندھنا، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر سینے پہ رکھیں آپ، جیسے کرتے بھی ہیں۔ مکروہات، وَيَكْرَهُ الْالْتِفَاتُ يَمِينًا وَشِمَالًا، چہرے کے ساتھ دائیں بائیں تھوڑا سا دیکھے، البتہ اتنا کہ دیکھیں کعبۃ اللہ سے اس کا رخ نہ مڑے، یہ مکروہ ہے۔ وَتَصَاؤب، کہ فارسی میں کہتے ہیں خمیازے، وہی جمائی۔ وَتَمَتِّی، اور یہ بھی اسی طریقے سے ہے جیسے انسان جمائی لیتا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں کو بہت ہی عجیب طریقے سے اپنی سستی کو ختم کرتا ہے، اسے کہتے ہیں تمتی۔ والفرقہ، انگلیوں سے ٹڑ ٹڑ کرنا، ایسے جو آپس میں نکالتے ہیں، پٹاخے نکالتے ہیں انگلیوں سے، خوب یہ بھی مکروہ ہے۔ والعباس، اپنے بعض اجزاء کے ساتھ کھیلنا، ناک کے ساتھ کھیل رہا ہے، داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، مکروہ ہے۔ والإقاع، خوب وہ جو پہلے ہم نے مستحبات سجود میں بیان کیا تھا، وہی کتے کی طرح بیٹھنا ہے اور اٹھنا حرام جانور کی طرح، یہ بھی مکروہ ہے۔ وَتَنَخُّمْ، اپنے بلغم کو سینے سے نکالنا، ایسے کر کے جو نکالتے ہیں خوب، اور پھینکنا، خوب یہ مکروہ ہے۔ والبصاق، تھوکنا نماز میں، خوب یہ بھی مکروہ ہے۔ وَنَفْخُ مَوْضِعِ السُّجُودِ، سجدے کی کرنے والی جگہ، یعنی وہ جو پیشانی ہے اس کو صاف کرتا ہے، بہت زیادہ اس کو صفائی کا خیال ہے، ایسے محسوس کرتا ہے مٹی لگے فوراً اس کو صاف کرنا شروع کر دے، خوب یہ مکروہ ہے۔ تَأَوُّهُ بِحَرْفٍ، ایک حرف کے ساتھ اوہ ایسے کرنا، خوب شکایت وغیرہ ہو، درد ہو تو اوہ ایسے کرتا ہے، خوب یہ مکروہ ہے نماز میں۔ وَمُدَافَعَةُ الْأَخْبَثَيْن، پیشاب اور پاخانے کو روکنا،
خوب دیکھیے مکروہ ہے بھائی پیشاب اور پاخانہ انسان کر کے بعد میں آئے، تمام شد۔ وَيَحْرُمُ قَطْعُ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، خوب بغیر ضرورت کے جان بوجھ کر نماز کو توڑ دے، کہتے ہیں حرام ہے۔ وَفِي اُقْصِ الشَّعْرِ لِلرَّجُلِ قَوْلَانِ، اگر جھوڑا باندھنا جیسے خواتین باندھتی ہیں کہ فارسی میں کہتے ہیں فر زدن، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں نماز اس سے باطل ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں نہ مکروہ ہے۔ وَيَجُوزُ تَسْمِيتُ الْعَاطِسِ، عطسہ کرنے والا، چھینکنے والا، اگر بندہ چھینکتا ہے تو اس کو آپ کہیں رحمک اللہ، جائز ہے، مشکل نہ دار ہے۔ وَرَدُّ السَّلَامِ، اور جائز ہے کہ کوئی بندہ آپ پر سلام کرے تو آپ اسی مقدار میں اس کو جواب دیں، وہ کہ سلام علیکم، بے شک آپ نماز میں آپ بھی کہہ سکتے ہیں سلام علیکم، درست ہے، یعنی جواب اتنا ہی دینا ہے جتنا اس نے کہا ہے۔ وَالدُّعَاءُ بِالْمُبَاحِ، خوب جو مباح دعائیں ہیں وہ پڑھنا بھی، کیونکہ بعض دعائیں حرام ہوتی ہیں، مثلا ایک نعوذ باللہ بندہ آ کر کہے الیاذ باللہ اللہم ارزقنی خمرن، نعوذ باللہ، خوب یہ حرام دعا ہے، یہ نماز میں نہیں پڑھ سکتے۔ جو جائز دعائیں، جائز خواہشات ہیں وہ انسان خدا سے طلب کر سکتا ہے۔ خوب یہ نماز کے بارے میں کچھ مستحبات تھے، کچھ مکروہات تھے، ان کو بھی ذکر کیا۔ الباب الثالث، تیسرا باب نماز یومیہ کے علاوہ جو دوسری واجب نمازیں ہیں، کہ اس کے اندر مصنف کہتے ہیں کہ چند فصول ہیں۔ خوب فصل اول نماز جمعہ، اچھا نماز جمعہ 2 رکعتیں ہیں ظہر کے بدلے میں، اس کا وقت اول زوال سے شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ جو شاخص کا ظل ہے اس کے برابر ہو جائے، کہ اس کی توضیحات اوقات کے بعد میں دے چکا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے سلطان عادل یعنی امام ہو یا امام کا نائب خاص ہو۔ دیکھیں نائب 2 طرح کے، ایک مرتبہ نائب خاص ہے یعنی اس شخص کو خصوصیت سے امام نے معین کیا ہو، اور دوسری مرتبہ نائب عام یعنی امام نے خصوصیت سے اس کو معین نہیں کیا، عمومی شرائط بیان کیے جس پر فٹ آ جائے۔ تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے وجوب کے لیے یا تو سلطان عادل یعنی امام موجود ہو یا امام کا نائب خاص موجود ہو، یعنی بقول علامہ علی کے ہمارے زمانے میں نماز واجب نہیں ہے جمعہ۔ اچھا ایک اور شرط وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ میں کم از کم 5 افراد ہوں، یعنی 4 اور بندے ہو، 5واں خود امام۔ اگر نماز جمعہ میں 2 خطبے ہوتے ہیں کہ جن میں حمد و ثنا، درود و سلام پیغمبر اور ان کی آل پر، وعظ و نصیحت، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ خوب چوتھی چیز جمعے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جمعہ جماعت کے ساتھ ہو، فرادہ جمعہ نہیں ہوتا۔ 5واں یہ کہ 2 جمعوں کے درمیان جو مسافت ہے وہ 3 میل سے کم نہ ہو، یعنی 1 فرسخ وہ 3 میل بنتے ہیں۔ یہ شرائط ہیں جمعے کے۔ اچھا اگر یہ شرائط موجود ہوں تو اس صورت میں نماز ہر مکلف، حر، مرد، جو مریض نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، لنگڑا نہیں ہے، اس پر واجب ہے۔ دیکھیں الباب الثالث فی بقیت الصلوات الواجبہ وفیہ فصول، اس میں چند فصول ہیں۔ الاول فی الجمعہ وہی رکعتان عوض الظہر، ظہر کے بدلے میں 2 رکعتیں، ووقتها من زوال الشمس الى ان یسیر ظل کل شیء مثلا، جمعہ کا وقت زوال شمس سے آغاز ہوتا ہے یہاں تک کہ ہر شے کا جو سایہ ہے اس کے برابر ہو جائے، کہ تفصیلات اوقات صلاۃ میں عرض کر چکا ہوں۔ وشروطها، جمعے کے چند شرائط ہیں۔ پہلا شرط السلطان العادل یعنی امام وہ ہو، او من نصبہ یا اس کا نائب خاص ہو، تبھی جمعہ واجب ہوگا۔ والعدد،
عدد بھی ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ خَمْسَةُ نَفَرٍ أَحَدُهُمْ الْإِمَامُ، 5 بندے ہوں جن میں ایک امام ہو۔ وَالْخُطْبَتَانِ، 2 خطبے بھی ضروری ہیں۔ وَهُمَا حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَالْوَعْظُ وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ خَفِيفَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ۔ آغا فرماتے ہیں کہ 2 خطبے کے جن میں پروردگار عالم کی مدح و ثنا و حمد ہو، پیغمبر اور اس کی آل پر صلوات و درود ہو، وعظ و نصیحت ہو، اور ہلکا سا قرآن مجید کا ایک سورہ۔ والجماعہ، جمعے کے لیے شرط یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو۔ وَأَن لَا يَكُونَ هُنَاكَ جُمْعَةٌ أُخْرَى بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ 3 أَمْيَالٍ۔ آگا ایک اور جمعہ بھی نہ ہو کہ ان دونوں کے درمیان 3 میلوں سے کم کا فاصلہ ہو، نہ کم از کم 1 فرسخ فاصلہ ہو۔ خب جب یہ سارے شرائط ہو گئے تو وَتَجِبُ مَعَ الشَّرَائِطِ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ، آگا ان تمام شرائط کے بعد پھر جمعہ واجب ہو جائے گا ہر اس بندے پر جو مکلف ہے، بس پاگل پر واجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حر آزاد ہو، غلام پر واجب نہیں ہے، ذکر مرد ہو، سلیم من المرض بیچارہ مریض نہ ہو، اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، وَأَن لَا يَكُونَ ہمن، بہت زیادہ بوڑھا نہ ہو، ولا مسافرن، مسافر نہ ہو، خوب دیگے ان پر واجب ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ أَزْيَدُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ، آغا اگر 2 جمعوں کے درمیان 2 فرسخوں سے زیادہ ہو، 12 کلومیٹر تقریباً بنتے ہیں، اس سے اگر زیادہ کا مفاصلہ ہو تو لم یجب الحضور، اس پر حاضر ہونا واجب نہیں ہے۔ تمام شد۔ ولو فاتت وجبت الظہر، اگر جمعہ سے فوت ہو جائے، نکل جائے، تو پھر ظہر واجب ہوگی۔ وَيَجِبُ إِيقَاءُ الْخُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَهَا، فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز جمعہ ہے، نماز جمعہ سے پہلے زوال کے بعد 2 خطبے کہنے ہیں کہ معلوم ہے دیگے۔ وَقِيَامُ الْخَطِيبِ مَعَ الْقُدْرَةِ، اگر خطیب کھڑا ہو سکتا ہے تو خطیب کا کھڑا ہو کر خطبے دینا ضروری ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ فِيهِمَا الطَّهَارَةُ، خوب خطبوں میں بھی مستحب ہے کہ طہارت کے ساتھ ہوں۔ وَأَن يَكُونَ الْخَطِيبُ بَلِيغًا، خطیب آغا فصیح و بلیغ ہو، مواظباً علی الصلاۃ، نماز کا پابند ہو، مرتدیاً ببردن، برد یمانی چادر پہنی ہوئی ہو، معتمداً علی شیء، کسی چیز پر ٹیک لگائے، عصا وغیرہ پر، والاصغاء الیہا، یعنی مستحب ہے کہ اس کے خطبوں کو سنا جائے۔ تمام شد۔ مسائل، 4 مسئلے ذکر کرتے ہیں۔ الاولی الاذان الثانی بدعتون، فرماتے جمعے کے دن دوسری اذان بدعت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ سوم یا امیر شام کے زمانے میں دوسری اذان کا رواج پڑا تھا کہ پہلی اذان دیتے تھے تاکہ خلفاء حضرات گھر سے حرکت کریں اور جب مسجد میں پہنچتے تو پھر دوسری اذان ہوتی۔ بہرحال الاذان الثانی بدعتون، بدعت ہے۔ الثانیۃ یحرم البیع بعد النداء، خب جب جمعے کے لیے بلایا گیا تو پھر بیع حرام ہے۔ البتہ وینعقد، صحیح ہے لیکن حرام ہے۔ خب یعنی کیا، اس کی توضیح دوں۔ دیکھیں، ایک مرتبہ ہمارے پاس حرمت تکلیفی ہے اور ایک مرتبہ حرمت وضعی ہے۔ حرمت تکلیفی کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز حرام ہے شرعاً، لیکن حرمت وضعی نہیں ہے، باطل نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ندا کے بعد، جمعے کو بلانے کے بعد یہ جو کوئی بندہ بیع انجام دیتا ہے تو شرعاً حرام کام کرتا ہے، لیکن اگر اس نے اس کام کو انجام دیا ہے تو بیع باطل نہیں ہوگی۔ یحرم البیع بعد النداء، جب جمعے کی اذان آ جائے تو بیع کرنا حرام ہے۔ وینعقد، البتہ اگر وہ بیع انجام دیتا ہے تو منعقد ہوگی، یعنی باطل نہیں ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ الثالثۃ لو امکن الاجتماع حال الغیبہ استحبت الجمعہ،
خوب اگر غیبت امام کے زمانے میں، کہ ہم نے کہا تھا کہ سلطان عادل وجوب کے لیے شرط ہے، لیکن اگر غیبت کے زمانے میں بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جمعہ مستحب ہوگا، واجب نہیں ہے۔ الرابعۃ یستحب التنفل ب20 رکعتان، اگر جمعے کے دن 20 رکعت مستحب ہیں۔ وحلق الرأس، بالوں کو چھوٹا کرنا۔ وقص الاظفار، ناخن اتارنا۔ واخذ الشارب، خوب مونچھوں کو، جو زائد مونچھیں ہیں ان کو چھوٹا کرنا۔ والمشی بسکینۃ ووقار، خوب باوقار ہو کر گھر سے نکلے۔ وتنظیف البدن، خوب اپنے بدن کو صاف ستھرا کرے۔ وتطیب، خوشبو لگائے۔ والدعاء، خوب دعا پڑھے۔ والجہر بالقراءۃ، اور سورہ حمد اور جو دوسرا سورہ ہے ان کو بلند آواز سے پڑھے، جہر کے ساتھ پڑھے۔ یہ جمعے کی نماز کے بارے میں۔ اچھا، فصل ثانی صلاۃ عیدین کے بارے میں، عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ فرماتے ہیں کہ یہ نمازیں بھی ان جمعے کے شرائط کے ساتھ واجب ہیں، یعنی امام عادل ہو، 5 افراد ہوں، 2 خطبے ہوں، جماعت ہو، درست ہے۔ یہ اس صورت میں وہی جمعے والے شرائط وجوب یہاں پر بھی ہے۔ لیکن اگر وہ شرائط نہیں ہیں، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ نماز عیدین مستحب ہے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں یا فرادہ پڑھیں۔ خوب نماز عیدین کا وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے۔ خوب اگر وہ نماز انسان سے فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ اگر نماز عیدین کے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 2 رکعتیں، پہلی رکعت میں سورہ حمد، اس کے بعد بہتر ہے سورہ اعلیٰ پڑھے، اور پھر بعد میں 5 تکبیریں اور ان کے درمیان قنوت، پھر 6ٹھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، 2 سجدے کرے گا، اٹھے گا، پھر دوسری رکعت کے لیے سورہ حمد اور سورہ شمس پڑھے گا، 4 تکبیریں لگائے گا، 4 تکبیروں کے درمیان قنوت پڑھے گا، پھر 5ویں تکبیر لگا کر رکوع میں جائے گا، 2 سجدے انجام دے گا، اور اس طریقے سے تشہد وغیرہ اور سلام پڑھ کر نماز کو مکمل کرے گا۔ یہ صلاۃ عیدین کا طریقہ۔ الفصل الثانی فی صلاۃ العیدین وہی واجبۃ جماعۃ بشرط الجمعہ، جو جمعے والے شرائط ہیں اگر وہ شرائط ہوں تو یہ بھی واجب ہو جائے گی۔ عرض کیا کہ سلطان عادل ہو، اس کا نائب خاص ہو، کم از کم 5 افراد ہوں، 2 خطبے ہوں، جماعت ہو، یہ والے شرائط۔ وما فقدہا، اگر شرائط فاقد نہ ہو تو تستحب، مستحب ہے پھر جماعتاً و فرادا، خوب جماعتاً پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں یا بتنہائی پڑھیں، مستحب ہے۔ ووقتہا، صلاۃ عیدین کا وقت کہاں سے ہے آغا؟ بعد طلوع الشمس الی الزوال، طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک۔ ولا تقضی لو فاتت، آغا مسئلتن، اگر فوت ہو جائے نماز تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں پھر قضا نہیں ہے۔ خوب طریقہ کیا ہے؟ وہی رکعتان کہ یقرأ فی الاولی الحمد والاعلی، خوب پہلی رکعت میں آغا سورہ حمد اور سورہ اعلی، یعنی سبح میں سبح اسم ربک الاعلی، خوب یہ والی جو سورہ ہے اس کی تلاوت کرے۔ ثم یکبر 5، پھر 5 تکبیریں کہے، وَيَقْنُتُ بَيْنَهَا، ان کے درمیان قنوت بھی پڑھے۔ ثم یکبر 6، پھر 6ٹھی تکبیر کہے رکوع کے لیے، یعنی 6ٹھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، 2 سجدے کرے گا۔ ثم یقوم، پھر کھڑا ہو جائے۔ وَيَقْرَأُ الْحَمْدَ وَالشَّمْسَ، سورہ حمد اور سورہ شمس پڑھے گا۔ ثم یکبر 4، پھر 4 تکبیریں کہے۔ وَيَقْنُتُ بَيْنَهَا، اور ان 4 کے درمیان قنوت بھی پڑھے۔ ثم یکبر 5، پھر 5ویں تکبیر کہے رکوع کے لیے۔ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، کہ پھر تشہد اور تسلیم ہے۔ خوب آغا جمعے کے لیے کہتے ہیں کہ مستحب ہے، وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْحَارُ بِهَا، صحرا میں جائے، مستحب ہے۔ والخروج حافیاً، پا برہنے عید نماز کے لیے نکلے۔ بسکینت و وقار، خوب باوقار ہو کر نکلے۔
وَأَن يَطْعَمَ قَبْلَ خُرُوجِهِ فِي الْفِطْرِ وَبَعْدَ عَوْدِهِ فِي الْأَضْحَىٰ مِمَّا يُزْهَىٰ بِهِ۔ خوب عید فطر میں نماز سے نکلنے سے پہلے تھوڑا سا کھا لے، اور عید اضحیٰ میں نماز اضحیٰ کے بعد آ کر کھائے، مما یزہا بہا جو اضحی ہوئی ہے اسی سے۔ وتکبیر و عقیب اربع صلوات، اگر عید والے دن کہتے ہیں کہ 4 نمازوں کے پیچھے تکبیر کہنا مستحب ہے۔ اولها المغرب، یعنی ان میں سے پہلا وہی مغرب کے بعد سے شروع ہوگا، درست ہے۔ وآخرها العید فی الفطر، اور آخری عید فطر کے بعد، یعنی اس طریقے سے خوب جو شب عید ہے مغرب کے بعد تکبیر کہے، عشاء کے بعد تکبیر کہے، یعنی مغرب و عشاء کے بعد تکبیر کہے، نماز صبح کے بعد تکبیر کہے، پھر نماز عیدین پڑھنے جائے، عید پڑھنے جائے گا وہاں پر تکبیر کہے، ایسے۔ وَالتَّكْبِيرُ 4 صلوات کے اولها المغرب، مغرب و عشاء کے بعد ایک، صبح کے بعد مغرب کے بعد ایک، عشاء کے بعد ایک، اور صبح کے بعد ایک، اور چوتھی کیا ہے عید کے بعد۔ یہ ایسے ہو جائیں گی 4 تکبیریں۔ وفی الاضحیٰ، اور نماز اضحیٰ میں عقیبہ 15، خوب کہتے ہیں کہ 15 نمازوں کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے۔ اولها ظہر یوم العید، پہلی تکبیر کب کہے گا؟ روز عید کے ظہر کی نماز کے بعد۔ اب حساب کرتے جائیں کہ یہ 15 تکبیر کب تک بنتی ہے۔ ہر نماز کے بعد 13 تاریخ تک یہ تکبیریں بنیں گی۔ نماز صبح جو 13 تاریخ کی آپ پڑھیں گے تب تک یہ تکبیر چلے گی۔ لمن کان بمنا، البتہ یہ 15 تکبیریں اس کے لیے جو منا میں ہے۔ وفی غیرها عقیب 10، البتہ جو منا میں نہیں ہے اس کے لیے ہے کہ 10 نمازوں کے بعد، کہ وہ تقریباً 12 تاریخ کی جو نماز فجر کی صبح والی نماز پڑھے گا وہاں تک چلے گی۔ تمام شد۔ مسائلو، فرماتے ہیں 4 مسئلے۔ الاولا یکرہ التنفل قبلها وبعدها الا فی مسجد النبی قبل خروجہ۔ آغا فرماتے ہیں نماز عید اور نماز عید کے بعد، عید سے پہلے اور عید کے بعد مکروہ ہے نافلہ نماز پڑھنا، مگر یہ کہ مسجد النبی میں ہو۔ اور مسجد النبی میں نکلنے سے پہلے نماز مستحب اگر پڑھتا ہے، بے شک وہ نماز عید کے بعد ہو یا نماز عید سے پہلے ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، قیل التکبیر الزائد واجبون وقضى القنوت، کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ جو قنوت والی تکبیرات ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ واجب ہے، اور اسی طریقے سے قنوت بھی واجب ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہ واجب نہیں ہے۔ الثالثۃ یجب الخطبتان بعدها، آغا نماز جمعہ کے برخلاف عیدین میں خطبے نماز کے بعد ہیں۔ الرابعۃ یحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها ویکرہ قبلہ، کہتے ہیں کہ طلوع آفتاب ہو جائے روز عید طلوع آفتاب کے بعد نماز عید پڑھنے سے پہلے سفر کرنا حرام ہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے مکروہ ہے۔ الحمدللہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز عید کا بحث تمام ہوا۔ ایک اور نماز کہ جو بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں اور معروف بھی ہے، نماز آیات۔ نماز آیات جب سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، زلزلہ آ جائے، یا ایسی آندھی آئے جو ڈرائے، یا اس کے علاوہ کوئی ایک ایسی آیت سماوی ہو جس کی وجہ سے انسان کو خوف آئے، تو کہتے ہیں کہ نماز آیات واجب ہوتی ہے۔ اچھا، نماز آیات کس طریقے سے ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت کے اندر 5 رکوع اور 2 سجدے ہیں، کہ بہرحال اس کی کیفیت
معلوم ہے. یا تو آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ سورہ حمد اور ایک کامل سورہ پڑھیں، پھر تکبیر کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں، پھر اٹھیں، کہ بہرحال مستحب ہے کہ انسان وہاں پر قنوت پڑھے. پھر آپ تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں. البتہ اگر کامل سورہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سورہ حمد اور وہ سورہ کامل پڑھنا پڑے گا. اس طریقے سے 5 رکوع کریں گے اور اس کے بعد تکبیر کہہ کر آپ چلے جائیں گے سجدے میں، خود پھر اٹھیں گے، پھر اسی طریقے سے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ کہ نہ ایک سورہ کا انتخاب کریں، آپ اس سورہ کو اس طریقے سے تقسیم کریں کہ اس کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور رکوع میں جائیں. ایک آیت پڑھی رکوع میں گئے، پھر دوسری آیت پڑھی پھر رکوع میں گئے، پھر تیسری آیت پڑھی پھر رکوع میں گئے. ایسے دیکھیں. البتہ قنوت یہاں پر نہیں، وہ میں نے اشتباہ کہا آپ کو. الفصل الثالث فی صلاۃ الکسوف وتجب عند کسوف الشمس، جب سورج گرہن ہو، وخسوف القمر، چاند گرہن ہو تو واجب ہے، زلزلہ ہو جائے تو واجب ہے، والریاح المخوفہ، ڈرانے والی آندھی طوفان، وغیرہا من اخاویف السماء، اس کے علاوہ اور جو آسمانی آفتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو ڈر اور خوف ہوتا ہے. درست ہے، نماز واجب ہوگی. وہی رکعتان، خوب کہتے ہیں کہ اس کی بھی 2 رکعتیں. تشتمل کل رکعت علی 5 رکوعات و سجدتین، یہ نماز 5 رکوع ہر رکعت میں ہوں گے اور 2 سجدے. اس طریقے سے. وکیفیتها، کیفیت نماز یہ ہے، ان ینوی، پہلے نیت کرے گا نماز آیات کی، ویکبر، تکبیرۃ الاحرام کہے گا، ویقرأ الحمد والسورہ، خوب حمد یا ایک کامل سورت پڑھے گا، او بعضها، اگر کامل سورت نہیں پڑھتا تو بعض سورت پڑھے گا. ثم یرکع، پھر رکوع میں چلا جائے گا. ثم ینتصب، پھر قیام کے عالم میں آئے گا. فَإِن كَانَ أَتَمَّ السُّورَةَ، اگر اس نے پہلی مرتبہ ایک کامل سورہ پڑھا ہے تو قرأ الحمد ثانیاً وسورۃً، پھر کیا کرے گا؟ حمد اور سورہ کامل طریقے سے پڑھے گا. او بعضها، اور اگر نہ اس نے کامل سورہ پہلے میں نہیں پڑھا تھا، ایک آیت پڑھی تھی، بعض سورت کو پڑھا تھا تو بقایا بعض سورت کو پڑھے گا. وَهَكَذَا، اور اسی طریقے سے کرے گا، إِلَىٰ أَن يَرْكَعَ خَمْسًا، یہاں تک کہ 5 رکوع ہو جائے. وَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا اكتفى بتمامها عن الفاتحہ. فرماتے ہیں کہ اگر اس نے مکمل سورہ نہیں پڑھا تھا، وَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا، اگر مکمل سورہ والی اس کی کیفیت نہیں تھی تو اکتفا بتمامها عن الفاتحہ، تو اسی سورت کو مکمل کرے گا، فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر اس نے پہلی مرتبہ حمد پڑھا اور بعض سورہ پڑھا تو اب دوسری مرتبہ پھر سورہ حمد نہیں پڑھنا پڑے گا، اس کا بعض کا بقایا بعض پڑھے گا سورت کا. فَإِذَا رَكَعَ خَمْسًا، اور جب 5 رکوع ہو جائے تو کبر، تکبیر کہے گا، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، 2 سجدے انجام دے گا. ثم قام، اور پھر قیام کرے گا، کھڑا ہوگا، وَثَنَعَ ثَانِيًا كَمَا صَنَعَ أَوَّلًا، اسی طریقے سے جیسے پہلے رکعت میں کیا تھا دوسری رکعت کے لیے بھی اسی طریقے سے کرے گا. وَتَشَاهَدَ، تشہد پڑھے گا، وَسَلَّمَ، اور سلام دے گا آخر میں. خوب اس طریقے سے نماز آیات مکمل ہو جائے گی. اچھا، مستحبات نماز آیات. وَيُسْتَحَبُّ أَن يُقْرَأَ فِيهَا السُّوَرُ الطِّوَالُ، اور مستحب ہے نماز آیات میں لمبی صورتیں پڑھے. وَمُسَاوَاتُ الرُّكُوعِ لِلْقِيَامِ، رکوع کو اتنا طولانی کرے جتنا قیام طولانی ہے، یہ مستحب ہے. والجماع، مستحب ہے کہ نماز آیات کو جماعت کے ساتھ پڑھے. والإعادة مع بقاء الوقت، اگر نماز آیات کا وقت ابھی باقی ہے تو پھر بار بار پڑھے، اس کو اعادہ کرے. والتکبیر عند الانتصاب، جب رکوع سے قیام کی طرف جا رہا ہے تو تکبیر کہنا مستحب ہے.
الا فی الخامس، مگر وہ جو 5واں رکوع ہے، والعاشر اور جو 10واں رکوع ہے، فإنه یقول، 5ویں اور 10ویں میں کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ یا الحمدللہ رب العالمین. والقنوت 5 مرات، درست ہے، قنوت 5 مرتبہ، قبل رکوع الثانی وقبل الرکوع الرابع وقبل الرکوع السادس وقبل الرکوع الثامن وقبل الرکوع العاشر. بھلے قنوت بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ بقول مرحوم علامہ کے کہ مستحب ہے. دوسرے رکوع کے بعد، چوتھے رکوع کے بعد، چھٹے رکوع کے بعد، 8ویں رکوع کے بعد اور 10ویں رکوع کے بعد، یہ قنوت مستحب ہے. ووقت الکسوف والخسوف، آغاز چاند گرہن اور سورج گرہن والی جو نماز آیات ہے اس کا وقت کب سے ہوتا ہے؟ من حین ابتدائہ، خوب جب سے انکساف یا انخساف شروع ہوتا ہے. چاند گرہن جب سے شروع ہوتی ہے، سورج گرہن جب سے شروع ہے، تب سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. الی ابتداء انجلاءہ، یہاں تک کہ کسوف اور خسوف کا زوال شروع ہو جائے، درست ہے، تب تک اس کا وقت ہے. وفی غیرہما، اور کسوف اور خسوف کے علاوہ میں وقت کیا ہے؟ مدتو، درست ہے، خوب تمام مدت ہے، کبھی بھی آپ اس کی قضا کر سکتے. وفی زلزلت مدت العمر، درست ہے. عبارت کو دوبارہ پڑھتا ہوں. ووقت الکسوف والخسوف من حین ابتدائہ، اگر چاند گرہن اور سورج گرہن ہو تو اس کے آغاز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب سے سورج گرہن اور چاند گرہن شروع ہو جاتے. الی ابتداء انجلاءہ، یہاں تک کہ وہ زائل ہونا شروع ہو جائے، اب کسوف ختم ہونا شروع ہوتا ہے وہاں تک ہے. وفی غیرہما، اور اس چاند گرہن اور سورج گرہن کے علاوہ جو دوسری آیات ہے، مثلا ڈرانے والی آندھی وغیرہ، تو مدت ہو، جتنی اس کی مدت ہے وہی اس کا وقت ہے. وفی زلزلت مدت العمر، آغا زلزلے کی وجہ سے جو نماز آیات ہوتی ہے پوری عمر اس کا وقت ہے. ولو فاتت ہو عمدن و نسیانا قضاہا، اگر نماز آیات جان بوجھ کر یا نسیانن قضا ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اس کی قضا کرنی پڑے گی. تمام شد. مسئلۃ، ولو کان جاہلا، اگر آیت کے نمودار ہونے سے جاہل ہو، اس کو پتہ نہیں چلا کہ سورج گرہن ہوا یا چاند گرہن ہوا، اس کو پتہ نہیں چلا، وہ ختم بھی ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اگر سورج گرہن اور چاند گرہن میں وہ مکمل طور پر چھپ گئے تھے، اس صورت میں اس کی قضا ہوگی، وگرنہ قضا نہیں ہوگی. وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا، اگر حدوث آیت سے جاہل تھا، فَإِنْ كَانَ قَدْ احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ، اگر وہ چاند گرہن میں پوری کی پوری ٹکیا غائب ہو گئی تھی تو قضا، نماز کی قضا کرے گا. وَإِلَّا، اگر پوری کی پوری ٹکیا غائب نہیں ہوئی تھی چاند گرہن یا سورج گرہن میں، تو فلا، پھر واجب نہیں ہے قضا. مسئلۃ، ولو اتفقات وقت، یا ولو اتفقات وقت فریضۃ حاضرہ، اگر یہ آیات مل جائے نماز یومیہ کے وقت کے ساتھ، آیات بھی اس وقت واجب ہے جب نماز یومیہ میں سے کوئی نماز آپ پر واجب ہے، تو کہتے ہیں تخیر، مرضی ہے دونوں میں سے جس کو پہلے پڑھے. البتہ ما لم تتزیق احداہما، جب تک کہ دونوں میں سے کوئی ایک مزیق نہ ہو، دونوں کا زیادہ وقت ہے، خوب جس کو پہلے پڑھے. لیکن اگر ایک کا وقت مزیق ہے اور دوسری کا موسع ہے تو جس کا مزیق ہے پہلے اس کو پڑھے گا. وَلَوْ تَزَيَّقَتَا قُدِّمَ الْحَاضِرَا، اگر دونوں کا وقت مزیق ہو جائے تو کہتے ہیں پھر جو نماز یومیہ پہلے اس کو پڑھے گا. وَلَا قَضَاءَ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِيطِ، اگر کوئی اس نے تقصیر نہیں کی ہے،
خوب وقت نکل گیا نماز آیات کا، تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر اس کی قضا نہیں ہوگی۔ خوب اس طریقے سے نماز واجبہ تمام ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ کل باب رابع ہے صلوات مندوبہ کے بیان میں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔